بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دور بقدرته الزمان وقدر المقادير في شعبان إلى شعبان وجعله توطئة لبركات رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأتباعہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. وقال سبحانہ تبارک وتعالی اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ان الله سبحانه تبارك وتعالى يرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به آخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلت امرأة خمسها وغطاعت بعلها وسامت شهرها وحصرت فرجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیوں، میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی بات کے سننے کے لیے جمع فرمایا. آج ماشاءاللہ آج ہمارے بالیسنا گاؤں میں ہمارے یہاں بڑی بڑی مستورات کا امتحانات ہوا. 270 مستورات نے ماشاءاللہ امتحان دیا. ابتدائی امتحان قرآن کریم کو پڑھنے کا طریقہ اور قرآن کریم کا امتحان دیا اپنی اپنی زبان میں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے امتحانات کو قبول کرے. اور ماشاءاللہ 13 مستورات نے قرآن کریم کو اچھی تجوید سے پڑھا، محنت کی اور قرآن کریم کا تجوید کے ساتھ امتحان دیا. باری تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ قرآن کریم ہماری بستی میں قرآن کریم زندہ ہو رہا ہے. فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو جو عزت دیتا ہے وہ قرآن کریم سے دیتا ہے. ان اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قوموں کو بلند کرتا ہے، قوموں کو جو عزت دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی برکت سے دیتا ہے. ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فاخبرہ انہ ستکون فتن. اور جبرائیل نے آ کر اللہ کے نبی کو فرمایا یا رسول اللہ ان قریب بہت بڑے بڑے فتنے دنیا میں ظاہر ہونے والے ہیں. تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرائیل کو پوچھا وما المخرج یا جبرائیل، یہ جبرائیل ان تمام فتنوں سے نکلنے کی کیا صورت ہے کہ انسان مرد یا عورت فتنوں سے خلاصی پا سکے؟ تو فرمایا فتنوں سے خلاصی کے نکلنے کا ایک ہی راستہ وہ قرآن کریم ہے کہ ہماری زندگیاں قرآن کریم والی بن جائے. اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم نے قرآن کریم کو یاد کرنے والوں کے لیے آسان بنایا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کریم کو یاد کرنے والوں کے لیے آسان کیا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. اللہ فرماتے کیا ہے کوئی قرآن کریم کو یاد کرنے والی یا قرآن کریم کو یاد کرنے والا کہ جو بھی قرآن کریم کے پیچھے محنت کرے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آگے بڑھائے گا. آج الحمدللہ 270 ہماری مستورات نے، خواتین نے اور یہاں کی بچیوں نے قرآن کریم کا امتحان دیا. لیکن ہمیں قرآن کریم کو صحیح تجوید سے پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے اور دن بدن ہمیں ترقی کرنی ہے کہ کسی طریقے پر ہم پورا اللہ کا کلام جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم کو نازل کیا. اور جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم کی وحی کو لے کر آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس 23 سال کے عرصے میں 24,000 مرتبہ قرآن کریم کی وحی کو لے کر آئے. اتنا بڑا اللہ کا کلام جو تھوڑا تھوڑا دنیا میں اتارا گیا. رمضان کے مبارک مہینے میں اور شب قدر کی رات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان پر پورے کے پورے قرآن کریم کو اتارا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کریم کو شب قدر کی رات میں اتارا. شہر رمضان
الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو اتارا۔ سمائی دنیا پر اللہ نے پورا کا پورا قرآن رمضان کے مبارک مہینے میں شب قدر کی رات میں اتارا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر 23 سال کے عرصے میں جیسی ضرورت پڑتی گئی، امت کے ایمان میں ترقی ہوتی گئی اور استطاعت بڑھتی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام زمینوں پر آتے رہے۔ مکہ المکرمہ کی 10 سال کی زندگی میں صرف اللہ تعالیٰ نے یقین کی آیتیں اتاری تاکہ اندر کا ایمان بنے، اندر کا یقین بنے، اللہ تعالیٰ سے لینے کا طریقہ بنے کہ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ یہ جتنی بھی مکی صورتیں ہیں اس میں توحید کے مضامین زیادہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کو پہچاننا، اللہ کے خزانے کو پہچاننا کہ کتنا بڑا پروردگار عالم ہے، اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے، اللہ کی صفاتی بڑے بڑے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی طاقت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ساری کی ساری آیات اللہ تعالیٰ نے مکہ المکرمہ میں نازل فرمائی کہ سب سے پہلے دلوں سے بت نکلے، کیونکہ بیت اللہ میں لوگ بتوں کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، یہاں تک کہ بیت اللہ جو توحید کا مرکز ہے، یہ بیت اللہ میں 360 بت تھے، اور وہاں مکہ کا بچہ، مکہ کے بڑے، مکہ کے بوڑھے، مکہ کے مرد، مکہ کی عورتیں بتوں سے اپنی حاجتیں پوری کرواتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ المکرمہ کی زندگی میں سب سے پہلے توحید کی آیت نازل فرما کر ان کے دلوں کے بت توڑوائے کہ جب دلوں کے بت ٹوٹ جائیں گے تو جو ظاہری بناوٹی جو بت ہے جو بیت اللہ میں تھے، ان کے چوراہوں پر تھے، ان کے گھروں میں تھے، وہ خود بخود توڑ دیں گے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اور صحابیات کے دلوں پر محنت فرمائی۔ اللہ کے نبی نے اپنی محنت کا میدان صحابہ کرام کے جسم کو نہیں بنایا اور صحابیات کے جسم کو نہیں بنایا، بلکہ اپنی محنت کا میدان اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کا اور صحابہ کرام صحابیات کے دل کو بنایا کہ جب دل بن جاتے ہیں تو زندگی بدل جاتی ہے، کہ دل میں اللہ کے یقین کو اتارا، دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو اتارا، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق کو اتارا، اور اللہ سے نہ ہونے کی اور بتوں کی نفرت دل میں بٹھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کچھ کرتا ہے، اللہ کا غیر سی، اللہ کے غیر کی نفرت دلوں میں بٹھائی کہ اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا، بتوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ جتنے بھی ان کے سامنے لینے کے جتنے بھی طریقے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے دلوں میں نفرت بٹھائی، اور اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ پروردگار عالم سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ دل میں توحید کو اللہ تعالیٰ دل میں توحید کو پیدا کیا، بلکہ ہر نبی نے اپنی قوم کے سامنے ایک ہی بات فرمائی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری پیاری قوم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم جو کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ ایمانی کلمہ ہے، یہ اسلام کا کلمہ ہے، یہ ایمان کا کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ ہمارے دل میں صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین آ جائے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اللہ کا کوئی وزیر نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی مشارک نہیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، لم یلد، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو دل میں اتارا۔ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی طاقت والا ہے، اللہ تعالیٰ کتنے بڑے خزانوں والا ہے، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ تعالیٰ کا ہر چیز پر غلبہ ہے لیکن لوگ اللہ کی طاقت کو نہیں جانتے، اللہ کے خزانے کو نہیں جانتے۔ حکومت دینے والا بھی اللہ ہے، حکومت کو چھننے والا بھی اللہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت
عزت دینے والا بھی اللہ ہے، ذلت دینے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ جب کسی کو عزت دینے پر آتا ہے تو ذلت کے اسباب میں سے اللہ عزت کو نکال کے بتاتا ہے، اللہ جب کسی کو ذلیل کرنے پر آتا ہے اللہ عزت کے اسباب میں سے ذلیل کرتا ہے، اور ذلت کے گڑھوں میں سے اللہ عزت نکال کے بتاتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، میری بہنوں، اللہ تعالیٰ جب کسی کو ذلیل کرنے پر آتا ہے دنیا کی کوئی طاقت انسان کو عزت دے نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو رات کو بھی لاتا ہے، دین کو بھی لاتا ہے، دن میں سے رات کو نکالتا ہے اور رات میں سے دن کو نکالتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، زندہ کو مردے سے نکالتا ہے، مردے کو زندہ سے نکالتا ہے۔ انڈا مردہ ہے، مرغی زندہ ہے، انڈے سے مرغی کو نکالتا ہے، مرغی زندہ ہے، انڈا مردہ ہے، زندہ سے مردے کو نکالتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب کچھ کرتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو سخت بھوک لگی، میرے نبی بہت پریشان تھے، آپ کو جب بھوک نے بہت ستایا، اب اپنی ازواج مطہرات کے گھروں پر گئے کہ گھر میں کھانے کو کچھ ہیں، تو تمام ازواج مطہرات نے جواب دیا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پر گئے کہ بیٹا فاطمہ گھر میں کھانے کو کچھ ہیں؟ حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ، اے میرے پیارے ابا جان، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اسی حالت میں اپنے گھر پر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت فاطمہ کے گھر پر کسی پڑوسن نے ہدیہ بھیجا، ایک بوٹی بھیجی اور 2 روٹیاں بھیجی۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں جب یہ ہدیہ میرے گھر پر آیا تو میں نے دل میں سوچا کہ میرے دونوں بیٹے بھی بھوکے سوئے ہوئے ہیں، مارے بھوک کے گھر میں تڑپ رہے ہیں، لیکن یہ کھانا صرف میں اپنے ابا محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو ہی کھلاؤں گی، اپنے ابا کے علاوہ کسی کو نہیں کھلاؤں گی۔ حضرت حسن کو بھیجا، جاؤ نانا جان کو بلا کے لے آؤ۔ حضرت حسن گھر پر پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پر آئے تو بیٹی فاطمہ نے کہا ابا جان آپ کے جانے کے بعد اللہ نے مجھے کھانا دیا ہے، اللہ نے مجھے کھانا دیا ہے۔ حضرت فاطمہ نے فوراً کھانا حضور کے سامنے بتایا تو اللہ نے برکت عطا فرمائی کہ پورا کا پورا پلیٹ اندر کھانا، اندر روٹیاں زیادہ سے زیادہ روٹیاں اندر سے پکے نکل لگی ہیں، اور سالن اور جو گوشت کا ٹکڑا تھا وہ بڑھ کے آ رہا ہے۔ تو فوراً اللہ کے نبی نے پوچھا بیٹا یہ کھانا کہاں سے آیا؟ تو حضرت فاطمہ کی زبان پر یہ آیا قالت هو من عند اللہ، یہ تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلایا ہے، اور میرا اللہ تو وہ ہے جو اپنے بندوں کو اپنی بندیوں کو بغیر حساب کی روزی عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً اپنی بیٹی کو دعا دی اور اپنی بیٹی کو بشارت دی، بیٹی تمہارا مقام تو بنی اسرائیل کی جو سردار مریم علیہ السلام کی طرح ہے کہ جب مریم علیہ السلام کے پاس جب بغیر موسم کے پھل کھانا شروع کیا، جب زکریا علیہ السلام جب آئے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب زکریا علیہ السلام بازار میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے گئے تھے، حالانکہ گھر کا دروازہ بند تھا، گھر میں تالا لگا ہوا تھا، زکریا علیہ السلام جیسے کہ گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا مریم علیہ السلام بغیر موسم کے پھل کھا رہی ہے۔ جو پھل کھا رہی تھی ملک شام کے بازار میں اور ملک شام کے مارکیٹ میں اس پھل کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ فوراً سوال کیا کہ مریم قال یا مریم انا لکی ھذا، مریم پھل تو کہاں سے لائی؟ تو حضرت مریم علیہ السلام کا جواب یہ تھا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ کھانا تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھلاتا ہے، یہ پھل مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے دیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بغیر حساب کی روزی عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے میری بیٹی فاطمہ تیرا مقام تو بنی اسرائیل کی سردار مریم علیہ السلام کی طرح ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے خود کھانا تناول فرمایا۔ پھر آپ نے کہا بیٹا فاطمہ علی کو بلاؤ، حضرت علی نے کھانا کھایا، حضرت فاطمہ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، حسن حسین نے کھانا کھایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو بلایا، ازواج مطہرات گھر پر آئی اور آپ کی بیویوں نے ساروں نے کھانا کھایا۔ آپ نے پڑوسی میں کھانا تقسیم کیا، تب یہ کھانا جھوکا تو برتن کے اندر پڑا ہوا تھا، یہ برکات تھی۔ یہ دین کی محنت کی بنیاد پر اور ایمان اور اعمال کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا تھا۔
میری بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مکہ المکرمہ کے شروع کے 10 سالوں میں اللہ نے توحید کی آیت اتاری، اور پھر 12-13 سال مدنی زندگی میں اللہ نے قرآن کریم یہ احکامات اتارے ہیں، زندگی کیسے گزارنا ہے، نماز پڑھنی ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، یہ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں وہ سارے کے سارے احکام مدنی زندگی کے اندر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اور میرے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر مرد وہ ہیں، تم میں سب سے بہتر وہ عورت ہیں جو قرآن کریم کو سیکھتی ہیں اور قرآن کریم کو سکھاتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے بخاری شریف کی حدیث ہے، سب سے بڑی بات بتائی، تم میں سب سے بہتر، پوری کائنات میں سب سے بہتر مرد بھی وہ ہیں، سب سے بہتر عورت بھی وہ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھتی ہیں اور قرآن کریم دوسروں کو سکھاتی ہیں۔ یہ کتنا بڑا عمل ہو رہا ہے، قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کو پڑھانا، قرآن کریم کو سیکھنا، قرآن کریم کو سکھانا، اچھی تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو سیکھنا فرض ہے، جتنا قرآن کریم نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ جب دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی تو دل میں قرآن کریم کی محبت آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی برکت کے ذریعے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ سلام بن جبیر ایک بہت بڑا بادشاہ، سلام بن جبیر ایک بہت بڑے تاجر گزرے ہیں، ملک شام کے تجارت کرنے کے لیے۔ یہ مدینہ منورہ کے یہودی تھے اور ملک شام کے تجارت کرنے کے لیے جب ملک شام میں جب تجارت کا سامان وہاں سے خریدا، بڑے بڑے لوگ مکہ المکرمہ کے لوگ بھی اور مدینہ منورہ کے لوگ بھی اپنی تجارت کی منڈیاں ملک شام میں ہوتی تھی، وہاں سے مال کو لاتے تھے اور مکہ میں جا کر مال کو بیچتے تھے۔ تو سلام بن جبیر جب ملک شام پہنچے ہیں اور ملک شام میں جانے کے بعد تجارت کا سامان خریدا، ایک جگہ پر دیکھا ایک غلام ہے، بالکل چہرے سے کالا ہے، کالا کلوٹا ہے، سر کے بال بھی برابر نہیں ہیں، نہ شکل اچھی ہے نہ عقل اچھی ہے، بالکل دبلا پتلا ہے۔ وہاں جا کر پوچھا یہ کیا قیمت کا ہے؟ کہ اس کو بھی میں خرید لیتا ہوں، کئی مکہ میں ایک غلام بک جائے گا۔ اس غلام کو لے کر مدینہ منورہ آئے، یہ غلام کو لے کر مدینہ منورہ آئے۔ ان کے آنے کے بعد تمام کی تمام تجارت کا سامان مدینہ منورہ میں بک گیا، لیکن غلام کو لینے والا کوئی نہیں تھا۔ عرب کی تپتی ریت میں غلام بازار میں کھڑا تھا، خریدنے والا کوئی نہیں تھا۔ سلام بن جبیر پریشان ہوا، اس کی نہ عقل اچھی ہے نہ صورت اچھی ہے، کم سے کم کوئی لائی ہوئی قیمت پر بھی غلام کو لے جاوے تو میں غلام کو دینے کے لیے تیار ہو۔ ایک خطرناک گرمی میں غلام کھڑا ہوتا تھا جس کا نام تھا سالم۔ اسی وقت ایک مدینہ منورہ کی ایک عورت تھی سبیتا رضی اللہ عنہا، جو بعد میں اللہ کے نبی کی صحابیہ بنی۔ اس کو پتہ چلا، اس کے دل میں ہمدردی تھی، اس کے دل میں خیر خواہی تھی۔ یہ قرآن کریم کے پڑھنے کی برکت سے دل میں خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، قبیلے بنو سلیم کے بوڑھے میاں نے آ کر اللہ کے نبی کے پاس ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا اور کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے نبی نے پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ مال ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ، بنو سلیم کے 3000 مکانات ہیں اور 3000 مکانات میں سب سے غریب میں آدمی ہوں۔ میرے نبی نے تمام مدینہ منورہ کے صحابہ کو پوچھا ہے کوئی انسان جو اس آنے والے بوڑھے میاں کی خدمت کرے؟ تو سعد بن عبادہ نے کہا یا رسول اللہ، میں ان کو اونٹنی دینے کے لیے تیار ہوں تاکہ ان کی سواری کا انتظام ہو جائے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا ان کے کھانے کا بندوبست کون کرے گا؟ یہ فقیر بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں۔ تو سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ، میں ان کے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ حالانکہ سلمان فارسی گھر پر کھانے کے فاقے تھے ان کے گھر پر کھانے کے فاقے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے بہت سارے صحابہ کرام کے گھروں پر گئے، کہا تمہارے گھر پر کھانے کو کچھ ہے؟ ہر گھر سے آواز آئی ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں پر پہنچے، وہاں سے بھی آواز آئی ہمارے گھر میں کھانے کا دانہ بھی نہیں ہے۔ چلتے چلتے میرے نبی کی پیاری بیٹی حضرت بطول فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون ہے میرے دروازے پر؟ سلمان فارسی نے کہا فاطمہ، میں تمہارے گھر پر آیا ہوں، ایک پردیسی مسافر میرے ساتھ ہیں، ان کو کھانے کی ضرورت ہے، تمہارے گھر پر کھانا ہو تو کھانا کھلا دو۔ حضرت فاطمہ نے کہا سلمان، میرے گھر پر بھی 3 دن کا کھانے کا فاقہ ہے، میرے گھر پر 3 دن کھانے کا فاقہ ہے، میرے دونوں بچے حسن حسین مارے بھوک کے گھر میں تڑپ رہے ہیں،
لیکن میں اللہ کے نبی کے مہمان کو خالی ہاتھ واپس جانے نہیں دوں گی۔ سلمان فارسی ایک کام کرو، میرا دوپٹہ لے جاؤ اور شمعون یہودی کے پاس لے جاؤ، اس دیہاتی کو، آنے والے بوڑھا میاں کو ساتھ لے جاؤ، اور شمعون یہودی کو یوں کہنا یہ اللہ کے نبی کی بیٹی کا دوپٹہ تمہارے پاس رکھ لو اور اس کے بدلے میں اس آنے والے مہمان کی کچھ نہ کوئی خدمت کرو، تھوڑا سا جو دے دو، تھوڑا سا غلہ دے دو۔ جب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس آنے والے دیہاتی کو لے کر شمعون یہودی کے پاس پہنچے اور اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ کا پیغام سنایا اور ان کا سر کا دوپٹہ لیا کہ دوپٹہ تمہارے پاس رکھو اور تھوڑے سے جو دے دو تاکہ جو کی روٹی پک جائے۔ اس نے پوچھا یہ دوپٹہ کس نے دیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ نے دیا ہے۔ تو اس نے اس وقت بہت اس کو افسوس ہوا، وہ حیرت میں پڑ گیا کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ خود بھی بھوکے ہیں، ان کو خود کو کھانے کی ضرورت ہے، ان کے گھر میں خود کھانے کے فاقے ہیں، تب بھی دوسروں کی کھلانے کی فکر میں ہے۔ اتنا متاثر ہوا حضرت فاطمہ کی زندگی سے، حضرت فاطمہ کے جواب سے، فوراً کہا یہ ساری کی ساری باتیں توریت میں لکھی ہوئی ہے اور توریت میں سے نیک لوگوں کی زندگیاں موجود ہے، میں فاطمہ کے ابا محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے دین پر ایمان لاتا ہوں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اور یوں کہا یہ فاطمہ کو دوپٹہ بھی فاطمہ کو واپس کر دو، اور اسے تھوڑے سے جو دیے۔ حضرت سلمان فارسی جو کو لے کر حضرت فاطمہ کے گھر پر آئے، حضرت فاطمہ نے جو کو پیسا، اس کی 2 روٹیاں بنائی اور روٹیاں سلمان فارسی کے حوالے کی، لے 2 روٹیاں آنے والے دیہاتی کو کھلا دو۔ سلمان فارسی نے کہا فاطمہ تم خود بھوکی ہو، تمہارے بیٹے بھی خود گھر میں بھوکے ہیں، تھوڑا سا اپنے بچوں کے لیے بھی رکھ دو۔ فرمایا اس ذات کی قسم میں گھر میں رکھ نہیں سکتی، جو چیز میں اللہ کے نام پر دے چکی ہوں اس کو دوبارہ میرے گھر میں رکھنا گوارا نہیں ہو سکتا۔ سلمان فارسی 2 روٹیاں لے کر اور اس دیہاتی کو لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے وہ دونوں روٹیاں وہ دیہاتی مہمان کو دے دی۔ پھر میرے نبی اپنے گھر پر آئے اور اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس آ کر میرے نبی رو پڑے، پھر اللہ سے دعا فرمائی پروردگار عالم اے میری بیٹی فاطمہ تیری کنیز ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، یہ اللہ تو میری بیٹی فاطمہ سے راضی ہو جا۔ یہ زندگی میں خیر خواہی کا جذبہ تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ اپنے گھر میں تھی اور چکی چلاتے تھک چکی تھی، مشق پر پانی بھرتے تھک چکی تھی، گھر میں تھکی ہوئی تھی، رات کا اندھیرا تھا۔ اچانک دیکھا کہ پڑوس کے مکان میں درد کی آواز آ رہی ہے، پڑوس کے مکان میں رونے کی آواز آ رہی ہے۔ فوراً پڑوس کے مکان میں دوڑی، پڑوس کے مکان میں ایک یہودی کا مکان تھا اور یہودی کی عورت کو بچہ جننے کا وقت تھا، درد ذیل کی تکلیف تھی۔ حضرت فاطمہ اللہ کے نبی کی بیٹی اپنی خادمہ حضرت فضہ کو لے کر ان کے گھر پر پہنچی اور نائبائی کا کام کیا، وہاں جا کر بیٹے کو اللہ نے بیٹا دیا اور پوری خدمت کر کے گھر پر واپس آ گئی۔ یہ اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ کی زندگی تھی، یہ اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ کی زندگی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا جو اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، حضرت فاطمہ کا امتحان لینے کے لیے سخت کام بتایا تاکہ فاطمہ کام کرتی ہے کہ نہیں کرتی، فاطمہ کا امتحان لینے کے لیے۔ لیکن جب فاطمہ کی میرے نبی نے تربیت فرمائی تھی، حضرت فاطمہ فوراً کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ حضرت جویریہ نے فوراً حضرت فاطمہ کے سر پر بوسہ دیا کہ بیٹا فاطمہ میں تو تیرا امتحان لے رہی تھی کہ اتنی مشکل کام کے لیے تو تیار ہوتے کہ نہیں ہوتی؟ تو کیا جواب دیا کہ جویریہ تم تو میری ماں ہو، تم تو میری ماں ہو اور میری ماں کے قدموں کے نیچے تو جنت ہے۔ حالانکہ فاطمہ حضرت خدیجہ کی بیٹی تھی لیکن سوتیلی ماں تھی، سوتیلی ماں تبھی ماں کے حق کو ادا کرنا جانتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت میمونہ نے کہا اے میری بیٹی فاطمہ تم ہماری بہت بڑی خدمت کرتی ہو، اس سے زیادہ تم اپنے ابا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی خدمت کرو۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا اے میری امی جان تم تو میری ماں ہو اور جنت تو میری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اگر میں اپنے ابا محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں اگر کچھ کمی کوتاہی ہو گئی تو میرے ابا تو مجھے معاف کر دیں گے، لیکن میری ماں ہو، میری ماں کا حق تو میری باپ کے مقابلے کے اندر بھی زیادہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی کیا تربیت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کے درمیان تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا۔ کتنا بہترین جوڑا ہے، کتنا بہترین جوڑا ہے۔ حضرت علی تمام بچوں میں سب سے بڑے اسلام قبول کرنے والا حضرت علی ہیں، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ تھوڑی سی گھر میں نرم جوک ہوتی رہتی ہیں، حضرت فاطمہ گھر میں حضرت علی کا گھر چھوڑ کر نبی کے پاس آ گئی۔ میرے نبی نے پوچھا بیٹا فاطمہ چہرے پر غم کے آثار ہے، چہرے پر تکلیف لگ رہی ہے، کیا تکلیف ہے؟ حضرت فاطمہ نے یہ جواب دیا کہ ابا جان
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت علی نے مجھے برا بھلا کہا، مجھے یوں کہا، مجھے یوں کہا، مجھے یوں کہا۔ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے کہا بیٹی فاطمہ جلدی تم علی کے گھر پر چلی جاؤ، جلدی تم علی کے گھر پر چلی جاؤ اور حضرت علی سے معافی مانگو۔ اگر تمہاری موت اس حالت میں آ گئی کہ حضرت علی تم سے ناراض ہیں تو اللہ کی قسم تمہارا ابا محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے جنازے میں کبھی شریک نہیں ہوگا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ عورت کا فرض بنتا ہے اپنے شوہر کی خدمت کرے، اپنے شوہر کی ہر بات کو مانے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کوئی جوڑا ایسا نہیں ہوتا جس میں نوک جھوک نہ ہوتی ہو، بیٹا فاطمہ زندگی صبر کے ساتھ گزارو۔ یہ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کی کیا تربیت کی ہے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں میرے ابا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ باتیں سننے کے بعد میں کبھی زندگی میں گھر میں حضرت علی کی باتیں سننے کے بعد میں کبھی حضور کو اگر اپنے گھر کی باتیں میں نے کبھی نہیں بتائی۔ میری بہنوں یہ اللہ کے نبی کی زندگی ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت سبیتا مدینہ منورہ کی ایک دیندار عورت تھی۔ سبیتا نے سوچا یہ نوجوان غلام چہرے کی شکل بھی اچھی نہیں ہے، چہرے سے بھی کالا ہے، عقل بھی اچھی نہیں ہے، دبلا پتلا ہے اور عرب کی گرمی میں کھڑا ہے۔ اس نے جا کر سلام بن جبیر کو کہا یہ غلام مجھے خریدنا ہے۔ سلام بن جبیر نے کہا جس قیمت پر میں لایا ہوں مجھے نفع بھی نہیں لینا، یہ قیمت تم مجھے دے دو میں تم کو یہ غلام دے دیتا ہوں۔ سبیتا نے غلام اپنے پاس لے لیا۔ کچھ دنوں کے بعد ابو حذیفہ جو مکہ المکرمہ کے تاجر تھے مدینہ منورہ آئے ہوئے تھے، اور مدینہ منورہ آنے کے بعد کسی نے کہا آپ کو کچھ پتہ بھی ہے؟ باتوں باتوں میں یہ بات چلی کہ مدینہ منورہ میں ایک ہمدرد عورت ہے جس کا نام سبیتا ہے، اس کے دل کے اندر خیر خائی کا جذبہ ہے، ہمدردی کا جذبہ ہے۔ ایک غلام نوجوان نہ چہرے کی شکل اچھی تھی، بالکل دبلا پتلا، عرب کی تپتی ہوئی ریت پہ کھڑا تھا۔ سبیتا کو رحم آ گیا، کوئی خریدنے والا نہیں تھا، اس نے اس کو خرید لیا۔ حذیفہ مکہ المکرمہ کے بڑے تاجر تھے، قریشی تھے، ان کے دل میں اس لڑکی کی محبت پیدا ہو گئی کہ اسی خاندانی بچی سے مجھے نکاح کر دینا چاہیے۔ ابو حذیفہ نے فوراً ان کے رشتہ داروں کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ رشتہ داروں نے سوچا یہ تو بزنس مین آدمی ہے، یہ تو تاجر آدمی ہے، مکہ کا قریشی ہے، ایسا قیمتی رشتہ ہمیں نہ نہیں کہنا چاہیے۔ فوراً سبیتا کا نکاح ابو حذیفہ سے ہو گیا۔ کچھ دن وہ دونوں مدینہ منورہ میں رہے۔ حضرت حذیفہ نے یوں کہا اب تو مجھے مکہ المکرمہ جانا ہے، تو سبیتا کو بھی ساتھ میں لے گئے۔ تو سبیتا کا غلام جن کا نام تھا سالم وہ بھی ساتھ میں ہو گئے۔ وہاں جانے کے بعد حضرت حذیفہ جب مکہ المکرمہ پہنچے ان کی دوستی عثمان ذی النورین سے تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان ذی النورین جن کی نکاح میں اللہ کے نبی کی یکے بعد دیگر یہ دو بیٹیاں تھیں۔ پہلی حضرت رقیہ تھی اور رقیہ کے انتقال کے بعد میرے نبی نے اپنی بیٹی ام کلثوم بھی حضرت عثمان ذی النورین کے نکاح میں دی۔ آپ فرمایا کرتے تھے عثمان ذی النورین اتنے شرم والے ہیں کہ آسمان کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ عثمان ذی النورین سے ابو حذیفہ سے مصافحہ ہوا، ابو حذیفہ نے ملاقات کی، حضرت عثمان ذی النورین نے برابر ملاقات نہیں کی۔ ابو حذیفہ نے پوچھا عثمان مجھ سے کوئی تکلیف ہوئی ہے تم میری ملاقات برابر نہیں کرتے؟ حضرت عثمان نے فرمایا بات یہ ہے اب میں اسلام قبول کر چکا ہوں، محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کر چکا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور تم تو مشرک ہو، تم تو بتوں کو پوجا کرنے والے ہو، اب ہماری تمہاری دوستی نہیں ہو سکتی۔ اس انداز سے محبت کے ساتھ دعوت کی ترغیبی بات فرمائی۔ ابو حذیفہ نے کہا کہ میں بھی اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں۔ عثمان ذی النورین ابو حذیفہ کو لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو حذیفہ نے کلمہ پڑھا تو ان کی گھر والی سبیتا نے بھی کلمہ پڑھا۔ جب سبیتا نے کلمہ پڑھا تو غلام سالم نے بھی کلمہ پڑھا۔ ایک غلام سالم روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جا کر قرآن سیکھتے تھے۔ اللہ نے صلاحیت دی تھی، اللہ نے ٹیلنٹ دیا تھا، زندگی غلامی میں گزاری تھی، اتنے بڑے قاری بنے،
اتنے بڑے قاری بنے جب مکۃ المکرمہ کے صحابہ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانے لگے، جس قافلے میں حضرت عمر موجود تھے اسی قافلے میں حضرت سالم بھی موجود تھے۔ جب راستے میں نماز پڑھانے کی باری آئی تو امام حضرت سالم کو بنایا گیا، جن کے پیچھے حضرت عمر نماز پڑھ رہے ہیں، بڑے بڑے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی برکت سے اللہ حضرت سالم کو کتنا بڑا مقام دیا۔ ایک مرتبہ حضرت سالم مدینہ منورہ جانے کے بعد بہت بڑے قرآن کریم کے قاری بن گئے، قرآن کریم کو پڑھنے والے بن گئے، اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے سالم کا قرآن سنا تو آپ کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اسی وقت میرے نبی نے فرمایا تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے میری امت میں سے قرآن کریم پڑھنے والے پیدا فرمائے۔ کہ میرے نبی نے تمنا ظاہر کی یہ مقام جو جن کو کوئی خریدنے والا نہیں تھا، جن کو کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا، آج قرآن کریم کی برکت سے اور اسلام کی برکت سے کتنا بڑا مقام ملا ہے۔ حضرت عمر کے انتقال کا وقت قریب آیا، ان کی زبان پر جملہ تھا، فرماتے تھے ہائے ہائے کاش سالم زندہ ہوتے، کیونکہ سالم کا انتقال حضرت عمر کے پہلے ہو چکا تھا۔ یوں فرمایا کاش سالم زندہ ہوتے تو مجھے کسی کو خلیفہ بنانے کی ضرورت نہیں تھی، سالم خلیفہ بننے کے قابل تھے۔ پھر فرمایا کاش سالم ہوتے تو میری نماز جنازہ میں سالم کو پڑھانے کا کہتا۔ اتنے بڑے صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ تمنا کرتے ہیں کاش میری حضرت سالم موجود ہوتے تو میری نماز جنازہ سالم پڑھاتے۔ میری بہنوں، یہ قرآن کریم اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کتنی دنیا میں بڑی بڑی عورتیں قرآن کریم کی قاریہ بنی، قرات سبا پڑھا، قرات عشرہ پڑھا، عشر صغیر پڑھا، عشر کبیر پڑھا۔ ہم یوں نہیں چاہتے تم اتنی آگے پہنچ جاؤ، لیکن اتنا قرآن کریم تو یاد کرو کہ قرآن کریم کے حروف صحیح ہو جائے، قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنے والی بنو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ورنہ قرآن کریم خود لعنت کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بہت سے قرآن کریم پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن کریم خود لعنت کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی قرآن اس پر لعنت کیوں کرتا ہے؟ جب قرآن کریم کو صحیح نہیں پڑھا جاتا، قرآن کریم کی زبر زیر میں غلطی ہوتی ہے، قرآن کریم کے حروف میں غلطی ہوتی ہے، تو قرآن کریم کے پڑھنے والے پر لعنت کرتا ہے۔ اس لیے الحمدللہ ہمارے ایک ماحول بنا ہے قرآن کریم کو پڑھنے کا، پڑھانے کا۔ ہم محنت کر کے دن بدن آگے بڑھے، گھر میں قرآن کریم کو سیکھنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بناوے، کم سے کم روزانہ ایک پارہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، ہمارے گھر میں ماحول بنے۔ ہم اپنے بچوں کو ترغیب دیں، اپنے شوہروں کو ترغیب دیں۔ جن گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے ان گھر میں کبھی شیطان نہیں ہوتا، ان کے گھر میں ملائکہ اترتے ہیں، ان کے گھر میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ جن گھروں میں کچھ لوگ جمع ہو کر قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ یتلون کتاب اللہ یتدارسونہ بینہم، کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں یا کلام اللہ کا دور کرتے ہیں، اللہ فرماتے حفت علیہم الملائکہ، فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، ان پر سکینہ اترتا ہے۔ جن گھر میں 4-5 مستورات جمع ہو گئی یا گھر کی بہنیں جمع ہو گئی قرآن کریم کو سیکھ رہی ہے، قرآن کریم کو سیکھ رہی ہے، یہ پورا کا پورا گھر نورانی بن جاتا ہے، یہ پورا کا پورے گھر کو ملائکہ فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ اس لیے ہم قرآن کریم کو اتنا ضرور سیکھیں جتنا نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن کریم کے سیکھنے کی ترغیب دے، اپنے شوہر کو قرآن کریم کے سیکھنے کی ترغیب دے۔ کتنی بڑی عمر کے لوگوں نے قرآن کریم کو یاد کیا۔ مفتی سعید صاحب پالمپوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے علاقے کے ہیں، کالیڈا کے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے عالم گزرے، لاک ڈاؤن میں اللہ تعالیٰ کے رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کے پیارے ہو گئے۔ ان کی گھر کے تمام بچے حافظ قرآن کے۔ جب ان کا نکاح ہوا سب سے پہلے انہوں نے اپنی بیوی کو حافظ قرآن بنایا، اپنی بیوی کا قرآن صحیح کرایا۔ اتنے بڑے عالم دین، 24 گھنٹے کتابوں کی مشغولی، حدیث کی کتاب پڑھانے والے اور دارالافتاء کو سنبھالنے والے، اتنے بڑی ان پر ذمہ داریاں تھی، لیکن اپنے گھر والوں کی فکر کی، اپنے گھر والوں کا قرآن ٹھیک کروایا، قرآن کریم کو صحیح کروانے کے بعد اپنے گھر والوں کو قرآن کریم کا حافظ بنایا۔ پھر فرماتے ہیں جب میں نے میری بیوی کو حافظہ بنا دیا تو میری بیوی نے میرے تمام کے تمام بچوں کو حافظ بنا دیا، میرے تمام بچے حافظ بنے۔ اور میرے گھر میں جب میرے بیٹے کا نکاح ہوتا تو ہمارے گھر کا ماحول تھا، آنے والی بہو 3 سال تک گھر میں کوئی کام نہیں کرتی تھی،
اس کا ایک ہی کام تھا کہ صبح اور شام قرآن کریم کی تلاوت کرے اور قرآن کریم کی حافظ بنے۔ فرمایا میں بھی قرآن کریم کا حافظ، میرے سارے کے سارے بیٹے قرآن کریم کے حافظ، اور میرے سارے کے بیٹوں کی بہو بھی قرآن کریم کے حافظ۔ یہ اللہ نے پورے گھر کو قرآن کریم کا حافظ بنا دیا۔ یہ قرآن کریم کی محبت کی علامت ہے۔ اور علماء کرام ایک بہت بڑے مفسر اکرمہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی بندی قرآن کریم کے پر عمل کرے گی اور قرآن کریم کی تلاوت کرے گی، بڑھاپے کے اندر بڑھاپا ہونے کے باوجود بعض مرتبہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، مرد ہو یا عورت جب بوڑھی ہو جاتی ہے، 70 سال کی عمر ہو جاتی ہے، اس کی عقل چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرح ہو جاتی ہے، بہت ساری باتیں جان کر بھی بھول جاتی ہیں۔ لیکن علماء نے لکھا ہے، اکرمہ فرماتے ہیں قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا زندہ معجزہ ہے کہ جو بھی قرآن کریم کی تلاوت کرے گا یا قرآن کریم کی تلاوت کرے گی یا قرآن کریم پر عمل کرے گی، بڑھاپے کے ہونے کے باوجود بھی اللہ پاک اس کی عقل کو برابر رکھیں گے۔ اللہ اس کی عقل میں فطور نہیں لائے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت جتنی بڑھتی چلی جائے گی، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ عقل میں صحت اللہ پاک ڈالتا رہے گا، اس کی عقل میں تیزی آتی رہے گی، اللہ پاک اس کی عقل میں اللہ پاک اور صحت لاتا رہے گا۔ یہ قرآن کریم کے پڑھنے کے برکات ہے۔ میری بہنوں، یہ قرآن کریم ایک تو تلاوت کرنی ہے اور ہماری زندگی قرآن کریم والی بن جائے، ہماری زندگی قرآن کریم والی بن جائے۔ اللہ نے قرآن کریم میں جو جو احکامات فرمائے گئے، ان احکامات پر ہماری زندگی ہو۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ ایمان والے مردوں، ایمان والی عورتوں، سود مت کھاؤ، سود مت کھاؤ جو تمہارے پاس سود کا روپیہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے، سود کو مٹاتا ہے۔ سود کھانے والے دنیا سے مٹ جاتے ہیں، سود کھانے والے دنیا سے مٹ جاتی ہیں۔ آج میری بہنوں، بہت سارا ماحول دن بدن ہمارے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں کہ نماز کے پڑھنے کے باوجود بھی، قرآن کی تلاوت کے کرنے کے باوجود بھی ہمارا کھانا اچھا نہیں ہوتا۔ حضرت الیاس فرمایا کرتے تھے لقمہ سمندر کے خیالات موتی ہے، جیسا لقمہ ہوگا ویسے خیالات بنیں گے۔ لقمہ حلال کا ہے، ہمارے خیالات حلال کے بنیں گے، ہمارا آنکھوں کا دیکھنا سگی ہوگا، ہمارے زبان کا بول سگی ہوگا، ہمارا کانوں کا سننا سگی ہوگا، ہمارا ہاتھوں کا پکڑنا سگی ہوگا، ہمارا پورا کا پورا وجود اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں چلے گا۔ نماز کے پڑھنے میں مزہ آئے گا، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے آنکھوں میں آنسو بہیں گے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے زبانیں میٹھی ہو جائے گی، دل میں اللہ تعالیٰ کا تعلق آئے گا، اللہ کی محبت آئے گی۔ یہ اس وقت ہوگا جبکہ ہمارا لقمہ حلال کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاکیزہ ہے، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ کی ذات تو پاکیزہ ہے۔ پروردگار عالم پاکیزہ روزی کا حکم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ نے نبیوں کو فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے نبیوں کی جماعت پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو، پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ یہ اللہ نبیوں کو کہہ رہا ہے، حالانکہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت کتنی محتاط ہوتی ہے، کتنی معصوم جماعت ہے، ان کی زبان پر کبھی ڈاؤٹ فل لقمہ بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے روزی کے بارے میں کتنی تاکید فرمائی ہے کہ ڈاؤٹ فل لقمہ بھی، شک والا لقمہ بھی ہماری زبان پر نہ آوے۔ ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں چلا جاتا ہے، 40 دن کی عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اور اللہ نے ایمان والوں کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، ایمان والے مردوں، ایمان والی عورتوں، پاکیزہ روزی کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا فرمائی ہے، اور پاکیزہ روزی کھانے کے بعد اللہ پاک کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ نے ہمیں پاکیزہ کھانا دیا ہے، اللہ نے ہمیں پاکیزہ کھانا دیا ہے، اللہ نے انسانوں کو مکرم بنایا۔ تمام کے تمام دنیا کی مخلوق اپنے منہ سے کھاتی ہیں، ڈائریکٹ منہ سے کھاتی ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے بنو آدم کا اکرام کیا۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اللہ نے انسانوں کا اکرام یہ کیا کہ انسان ہاتھ سے لقمہ بناتا ہے، اگر لقمے کے اندر کوئی مچھر ہوتا ہے، کوئی مکھی ہوتی ہے، اپنے ہاتھ سے لقمے کو پھینک دیتا ہے، لقمہ بنا بنا کر منہ میں ڈالتا ہے۔ اللہ نے انسانوں کا اکرام کیا ہے تاکہ انسان حلال لقمہ کھاوے، انسان پاک لقمہ کھاوے، انسان صاف لقمہ کھاوے، گندگی اپنے پیٹوں میں نہ ڈالے، گناہ والا لقمہ اپنے پیٹوں میں نہ ڈالے۔ بلکہ جانور راستے میں چلتا ہے تو ڈائریکٹ منہ مارتا ہے، ڈائریکٹ منہ سے کھاتا ہے۔ میری بہنوں، سود اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ایک مثال دے کر سمجھایا، ایک اللہ تعالیٰ کا بندہ سفر کر رہا ہے
اور ایک اللہ تعالیٰ کی بندی سفر کر رہی ہیں اور سفر میں دعا قبول ہوتی ہیں، اللہ کے راستے کا سفر ہو، جہاد کا سفر ہو، عمرے کا سفر ہو، حج کا سفر ہو، اور سفر کی بنیاد پر چہرے پر مٹی آ گئے ہو، کپڑے ہمارے میلے ہو گئے ہو، اس وقت اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ سے دعا کرے، اللہ کی بندی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاوے، میرے مولا میرے گھر میں بڑی تنگی ہے، میرے بچوں کی نکاح نہیں ہوتے، میرے گھر میں روزی نہیں ہے، میرے گھر میں پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ روزی تو عطا فرما دے، میری مشکل کو حل فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، میری بندی مطعمو کی حرامن، تیرا کھانا بھی تو حرام کا ہے، ملبسو کی حرامن، تیرا لباس بھی تو حرام کا ہے، مشربو کی حرامن، تیرا پینا بھی تو حرام کا ہے، اللہ پاک تیری دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ میری بہنوں، ہم بالکل سود کے کاروبار سے اپنے آپ کو بچاوے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے معصوم ہیں، ان کو چٹنی روٹی کھلانا، لیکن خواہشات کے چکر میں آ کر اور اپنے کپڑوں کی محبت میں، سونا چاندی کے زیورات کی محبت میں اور اپنی خواہشات کے چونچلے پورا کرنے میں کبھی حرام کی طرف ہاتھ مت ڈالنا۔ اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر بھی اور تابعین کے زمانے کے اندر بھی اور ہمارے زمانے کے پہلے والے نیک لوگوں کے زمانے کے اندر بھی جب مرد گھر سے نکلتا تھا، عورتیں اشراق پڑھتی تھی اور اشراق کے پڑھنے کے بعد مصلی پر اڑتی تھی۔ جب شوہر گھر سے نکلتا تھا، شوہر کو روانہ کرنے گھر سے باہر آتی تھی اور اپنے شوہر کو دو جملے فرماتی، اے میرے پیارے شوہر، آپ روزی کمانے جا رہے ہو، حلال روزی کمانا، اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ایک حرام کا لقمہ گھر میں لے کر مت آنا۔ اگر آپ کو روزی نہ ملی، ہم بھوک کو برداشت کر لیں گے، پیاس کو برداشت کر لیں گے، بچے رات کو بھوکے سو جائیں گے، لیکن میرے پیارے شوہر، ہمارے بارے میں اور آپ کی اولاد کے بارے میں بہت ڈرنا اللہ تعالیٰ سے کہ حرام کا لقمہ کبھی کما کر گھروں میں مت لانا۔ اس زمانے کی عورتیں اتنی بڑی دیندار تھی، اتنا گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین تھا۔ میری بہنوں، ایمان بنتا ہے تو اعمال بنتے ہیں، اعمال بنتے ہیں تو اخلاق بنتے ہیں، اور اخلاق بنتے ہیں تو معاشرہ پاکیزہ بنتا ہے۔ جب معاشرے میں ایمان کمزور ہو جائے گا تو عمل کمزور ہو جائے گا، عمل کمزور ہو جائے گا، اخلاق بگڑ جائیں گے، اخلاق بگڑ جائیں گے تو معاشرے میں توڑ پیدا ہو جائے گا، بھائی بھائی سے جدا، بھائی بہن سے جدا، بہنوں میں توڑ پیدا ہو جائے گا۔ ایک ہی تھالی میں کھیلنے والی دو بہنیں، ایک ہی تھالی میں کھانے والی دو بہنیں، ایک ہی کھلیان میں کھیلنے والی دو بہنیں، دو بھائی بہن اور دو بہنیں، ایک ہی ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والی دو بہنیں، چند پیسوں کی بنیاد پر، چند کپڑوں کی بنیاد پر بہن سے تعلق توڑ دے گی، بہن بھائی سے تعلق توڑ دے گی، رشتہ داروں سے کٹاؤ پیدا ہو جائے گا۔ جب میرے نبی نے فرمایا، جب قطع رحمی کسی بستی میں ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم پر اپنی رحمت کو نازل نہیں فرماتا جس قوم میں ایک بھی قطع رحمی کرنے والی موجود ہو، ایک بھی قطع رحمی کرنے والی موجود ہو۔ آج اچھے اچھے دیندار گھرانوں میں عورتوں کی بنیاد پر بگاڑی آ رہا ہے۔ عورت اپنے شوہر کو مجبور کرتی ہے، میں تمہارے بھائی کے لڑکے کی نکاح میں نہیں جاؤں گی، تم کو بھی نہیں جانا۔ بھائیوں کو جدا کرنے کا ذریعہ گھر کی عورت بنی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، جب عورتیں مردوں کا قبلہ بن جائے گی تو قیامت کا انتظار کرو۔ عورت کے کہنے پر مرد زندگی گزارے گا۔ عورت یوں کہے گی، تمہاری بہن میرے گھر پر نہیں آنی چاہیے۔ عورت یوں کہے گی، تم کو تمہارے بھائی کے نکاح میں، تمہارے بھائی کے لڑکوں کے نکاح میں نہیں جانا، نہ ہمارے بچے آئیں گے نہ میں خود جاؤں گی۔ اور اگر شوہر بیوی کی بات مان لے اور بیوی کی بات کو قبول کر لے تو میرے نبی نے فرمایا، ایسی عورت پر اللہ کی لعنت ہے، آسمان کے فرشتوں کی لعنت ہے، زمین کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا، ایسی عورتوں کو دیکھو تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس نے میری بہنوں ہمارا معاشرہ پاکیزہ بنے۔ ہماری بستی میں الحمدللہ کتنی جماعت اللہ کے راستے میں 4 میلوں کی نکلتی ہیں، چلوں کی نکلتی ہیں، بیرون جماعت اللہ کے راستے میں جاتی ہیں۔ مستورات کی جماعتیں ہماری 3 دن کی بنتی ہیں، ہماری 10 دن کی بنتی ہیں، ہماری چلے کی بنتی ہیں۔ ہمارا مستقل مدرسہ مستورات کا چالو ہے۔ ہمارا بڑا مدرسہ بڑی محنت سے ہمارے یہاں کے ذمہ داروں کی فکروں کی وجہ سے اللہ نے بہت بڑا مدرسہ بنایا۔ مدرسے میں بہت بڑا ہال
بنایا تاکہ ایک ساتھ تمام کے تمام مستورات جمع ہو کر اللہ کی دین کی بات کو سہولت کے ساتھ سن سکے، اللہ کے دین کے بعد ان کے کاروں میں پڑھ سکے، اور بڑا مدرسہ بنایا تاکہ ہماری چھوٹی چھوٹی اولادیں اللہ کو پہچانے، اللہ کے نبی کو پہچانے، اللہ کی معرفت کو حاصل کرے، اللہ کا کلام سیکھے، قرآن کریم کی دولت سے مالا مال ہو جائے۔ اتنا سارا محنت ہونے کے باوجود بھی ہماری بستی میں کوئی حرام کام ہوئے، ہماری بستی میں کوئی حرام کا لقمہ آ جائے، سود آ جائے، ہماری بچیاں پردوں سے باہر آ جائے، ہماری شادیوں میں فضول خرچی ہونا شروع کر دے، ہماری بیٹیاں کے سر سے دوپٹے اتر جاوے، میری بہنوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی جب کسی بستی میں ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب زمینوں پر آنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ پاک نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ اس سے میری بہنوں اللہ کا بڑا کرم ہے، آپ کی بستی کتنے گاؤں میں نمونہ ہے، اللہ نے آپ کی بستی کو نمونہ بنایا، یہاں کی مستورات کو نمونہ بنایا کہ بالسنہ کی مستورات میں سادگی کتنی ہے، عورتوں میں کتنا دین کا جذبہ ہے، اپنے شوہروں کو جب بھی اللہ کے راستے میں جانے کا ہوتا ہے کبھی رکاوٹ نہیں بنی، بلکہ بالسنہ کی عورتوں نے اپنے شوہروں کے دین کے کام میں جانے میں تعاون کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے دین کے کام میں تعاون کرے گی، پروردگار عالم اس عورت کو اپنے شوہر کے 500 سال پہلے جنت میں بھیجے گا، وہ جنت میں جائے گی اور جنت میں جانے کے بعد اپنے کپڑوں کو سنوارے گی، جنت کی کریم لگائے گی اور اب جنت کے دروازے پر آ کر اپنے شوہر کا استقبال کرے گی۔ میری بہنوں اپنی زندگی کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اپنے گھروں میں اعمال کی پابندی کرو، یہ قرآن کریم کو سیکھنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرے، فجر کے بعد ہمارا گھر کا بچہ سورہ یاسین پڑھے، اب سورہ یاسین کا معمول رکھو۔ میرے نبی نے فرمایا جن گھر میں سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے اللہ ان گھر کے سارے کاموں کو بنا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے، سورہ یاسین کے پڑھنے کے بڑے برکات ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد ہمارے گھر میں کتاب کی تعلیم ہو، فضائل کی تعلیم ہو، اور فضائل کی تعلیم کے مکمل ہونے کے بعد انفرادی عمل میں ہم سورہ تبارک الذی پڑھے۔ یہ تمام قبر کے عذاب کو ختم کرنے والا سب سے بڑا عمل تبارک الذی ہے۔ تبارک الذی ہمارا معمول ہو، الف لام میم سجدہ ہمارا معمول ہو، اور عشاء کی نماز کو سورۃ الواقعہ پڑھے۔ اللہ کے نبی کے بہت بڑے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنی بچیوں کو عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کراتے تھے۔ میرا نبی نے فرمایا کہ جن گھروں میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہیں ان گھروں میں کبھی فاقہ نہیں ہوتا۔ یہ 4 صورتوں کا معمول ہمارے گھر میں ہو، ان 4 صورتوں کے علاوہ روزانہ اللہ پاک جتنی بھی توفیق دے، پاؤ پارا پڑھے، آدھا پارا پڑھے، پونا پارا پڑھے، یہ قرآن کریم کا پڑھنے کا معمول ہو۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ کی بیٹیاں گھر میں کھانا پکاتے پکاتے قرآن پڑھتی تھی، قرآن کریم کی حافظہ تھی، گھر میں چولہے پر روٹیاں پکاتی، فرماتی امی جان میرے تو روٹی بھی پوری ہو گئی، میرے تو 3 پارے بھی مکمل ہو گئے، 2 پارے بھی مکمل ہو گئے۔ ہماری زندگی عملی والی بنے، قرآن کریم کو سیکھنے کے بعد ہماری زندگی میں عمل آوے، ہماری زندگی میں نمازوں کی پابندی آوے، ہمارے گھر میں کوئی انسان بے نمازی نہ رہے۔ میری بہنوں اس کی فکر کرو، آپ کے جوان لڑکے فجر میں گھروں پر نہ سوے، آپ کے شوہر فجر میں گھروں پہ نہ سوے۔ ایک ایسا بدبودار مکان ہے کہ جن کے گھروں میں لوگ فجر میں بستروں کو آباد کرتے ہو، فجر کا وقت تو اللہ کی رحمتوں کے لینے کا وقت ہے، برکتوں کے لینے کا وقت ہے۔ ہمارے گھر میں ماحول بنے، ہمارے گھر میں ماحول بنے، ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوگی، اللہ کی برکتیں ہمارے گھروں میں متوجہ ہوگی جب ہمارے گھروں میں عمل کی پابندی ہوگی۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جن کی زندگی میں ایمان ہوگا اور نیک عمل ہوں گے۔ ایمان اور نیک عمل سے مراد اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ کے حکموں کی پابندی، اللہ کے نبی کے طریقے ہمارے گھر میں آ جائے، اللہ کے نبی کی سنتیں ہمارے بچوں میں زندہ ہو جائے، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا، ہمارے لباس، ہمارے کپڑے، تمام کے تمام ضروریات اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہو۔ ہر ضرورت کے شروع کرنے کے پہلے دعا پڑھنا، ہر ضرورت کے ختم ہونے کے بعد مصنون دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا زندگی میں ایمان ہوگا، زندگی میں نیک عمل ہوں گے، فلنحینہ حیاتا طیبہ، اللہ تبارک و تعالی ایمان اور نیک عمل کی برکت سے اللہ ہماری
زندگی کو خوشگوار بنائے گا، زندگی ہماری خوشگوار بنے گی۔ خوشگوار زندگی کا مطلب کیا ہے؟ علماء تفسیر نے لکھا ہے خوشگوار زندگی کا مطلب 3 بتائے گئے۔ ایمان اور نیک عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں سکون دے گا۔ آج میری بہنوں، پردہ کی کمی ہونے کی وجہ سے اور گناہ کے ہونے کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے آج ہمارے دلوں کے اندر چین نہیں ہے، دلوں میں سکون نہیں ہے۔ نیکی کا اثر ہے، گناہ کا اثر ہے۔ نیکی کا اثر دل میں سکون ہوگا، گناہ کا اثر دل میں بے چینی ہوگی۔ آج مال کے ہونے کے باوجود بھی، جوان اولاد کے ہونے کے باوجود بھی، کاروبار کے ہونے کے باوجود بھی، کھیت کے ہونے کے باوجود بھی آج ہمارے دلوں میں سکون نہیں ہے۔ ہمارے دل ویران بن چکے ہیں، ہمارے دل جنگل بن چکے ہیں، دل کی رگ رگ میں اندھیرا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے زندگی میں ایمان ہوگا، اللہ کا یقین ہوگا، تقوی ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں موبائل میں کیا کیا دیکھتی ہوں اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ میری بہنوں میں آپ کو کیا کہوں، سب سے بڑا گناہ ہمارے گھر میں موبائل کے ذریعے ہو رہا ہے۔ ہماری بچیاں چیٹنگ کر رہی ہیں، ہمارے لڑکے چیٹنگ کر رہے ہیں، ماں کو پتہ بھی ہے، باپ کو پتہ بھی ہے، بلکہ شادی ہونے کے باوجود بھی لوگ غلط عمل کے اندر مبتلا ہے، غلط عمل میں مبتلا ہیں۔ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے۔ یہ سارے کے سارے گناہ گھر میں نحوست لاتے ہیں، دلوں میں بے چینی لاتے ہیں، دل میں بے سکونی لاتے ہیں۔ اللہ دل کے اطمینان کو ختم کر لیتا ہے، دل کے چین کو ختم کر لیتا ہے جب گناہ ہوگا۔ آنکھ کی خاصیت ہے جلانا، گناہ کی خاصیت ہے دل جل جاتا ہے، دل کالا پڑ جاتا ہے۔ اس لیے میری بہنوں، اپنی زندگی کو سنوارو۔ کوئی گناہ موبائل کے ذریعے ہم سے نہ ہوئے۔ لڑکی کو موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ یہ موبائل نہیں ہے، یہ تو جہنم کا شعلہ ہے، جہنم کا بھڑکتا ہوا انگارہ ہے جو ہم نے ہماری بیٹی کو دے دیا ہے، جو ہماری بیٹی کے ایمان کو بھی سلب کر دے گا، ہماری بیٹی کے دل کے اندر کی روحانیت کو ختم کر دے گا۔ ہمارا جوان بیٹا موبائل دیکھ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے کارٹون دیکھ رہے ہیں، کارٹون بنا رہے ہیں، موبائل میں 24 گھنٹے نامعلوم کیا کیا ہو رہا ہے۔ بلکہ بڑی عورتیں بھی موبائل کی عاشق ہو چکی ہیں، سیریلیں دیکھ رہی ہیں، شوہر بھی دیکھ رہا ہے، بیوی بھی دیکھ رہی ہیں۔ جب اللہ کی نافرمانی بولی جائے گی، اللہ کی نافرمانی سنی جائے گی، اللہ کی نافرمانی کو کیا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا عذاب دلوں پر آئے گا، اللہ دل کو بے چین کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا زندگی میں ایمان ہوگا، زندگی میں نیک عمل ہوں گے، ایمان اور نیک عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی دل میں سکون دے گا۔ نمبر 2، خوشگوار زندگی کا دوسرا ترجمہ علماء نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسباب میں برکتیں دے گا۔ ہمارے شوہر کماتے ہیں، کوئی کڑیے کا کام کرتا ہے، کوئی دکان لگاتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی کلر کا کام کرتا ہے، 24 گھنٹے تھکنے کے باوجود بھی روزی میں برکت نہیں ہے۔ ایمان کی کمزوری ہے، عمل کی کمزوری ہے۔ شوہر ایماندار ہیں تو عورت ایماندار نہیں ہے، عورت بے نمازی ہے، لڑکے بے نمازی ہیں، گھروں میں دینداری ختم ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسباب کی برکتیں کھینچ لیتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اگر کوئی گاؤں والے، کوئی شہر والے، کوئی بستی والے محنت کر کے زندگی میں 2 باتیں پیدا کر لے، ایمان اور تقوی زندگی میں بنا لے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ پاک آسمان و زمین سے برکتوں کے دہانے کھول دے گا۔ ایمان، اللہ کا یقین دل میں بٹھا لے، اللہ کا ڈر، ہر حال میں مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیا میں سود کے پیسے اور بیاج کے پیسے کیا میرے ہاتھ میں تو نہیں آتے؟ کیا میں سود کا کاروبار تو نہیں کرتی؟ کیا میرا شوہر کرتا ہے؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تقویٰ بولتے ہیں گناہ سے بچنا، ہر حال میں اللہ کی نافرمانی سے بچنا، حلال لقمے کھاوے، حرام سے اپنے آپ کو بچاوے، سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، کسی کو دھوکہ نہ دے، شوہر کی بے وفائی نہ کرے، اپنے اولادوں کو گالی نہ بولے۔ میرے نبی نے فرمایا جب میری امت گالی گلوچ کو اختیار کرے گی، اللہ کی نگاہوں سے گر جائے گی، پردے کا اہتمام کرے، تو میرے نبی نے فرمایا ایمان اور نیک عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اسباب میں برکتیں دے گا۔ اور تیسری بات فرمائی اللہ تعالیٰ دعا میں قبولیت دے گا۔ ایمان مضبوط ہے، عمل مضبوط ہے، تقویٰ ہے، نمازوں کی پابندی ہے، قرآن کی تلاوت کی پابندی ہے، اللہ کے ذکر کی پابندی ہے، پھر تم جو بھی دعا کرو گی اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ میری بہنوں، ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے،
تہجد میں دعا قبول ہوتی ہیں. ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ دعا کو قبول کرتا ہے. اللہ تہجد کے پڑھنے کی توفیق دے. رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، رمضان کی بالکل آمد ہے. رمضان کا استقبال شعبان سے کرو. شعبان کا بڑا مبارک مہینہ چل رہا ہے. شعبان رمضان کا مقدمہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رمضان میں آپ کے 4 کام زیادہ ہوتے تھے. دعوت کا کام آپ کا بڑھ جاتا تھا. غزوہ بدر رمضان میں ہوا، مکہ فتح رمضان میں ہوا. آپ کی عبادت بڑھ جاتی تھی، آپ کی نمازیں بڑھ جاتی تھی، آپ کا قرآن کی تلاوت بڑھ جاتی تھی، اللہ کا ذکر بڑھ جاتا تھا. نمبر 3، دعاؤں میں آپ کا دل بہت لگتا تھا. میری بہنوں، رمضان میں ہر وقت دعا قبول ہوتی ہے. افطاری کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. رمضان کے 24 گھنٹوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. جب رمضان کا پہلی چاند پہلی رات آتی ہے، اللہ جہنم کے دروازے کو بند کرتا ہے. فتحت ابواب الجنہ، اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے. وسلسلۃ الشیاطین، اللہ شیاطین کو قید کر لیتا ہے. رمضان میں ایک روزہ رکھتا ہے بندہ یا اللہ کی بندی، اللہ پورے سال کے گناہوں کو معاف کر لیتا ہے. رمضان کا معنی ہوتا ہے جلنا. جب اللہ کی بندی گرمی کے موسم کے روزے رکھتی ہیں، اللہ سارے گناہوں کو جلا لیتا ہے. تراویح میں ایک سجدہ کرتی ہیں، ایک سجدہ کرنے پر 1500 نیکیاں ملتی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سجدہ کرنے پر جنت میں سرخ یاقوت کا محل بناتے ہیں، جس محل کے 70,000 سونے و چاندی کے دروازے ہیں. ایک تراویح کے سجدہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایسا درخت اللہ پاک بناتے ہیں جس درخت کا سایہ اتنا لمبا ہے، ایک نوجوان اونٹنی پر پورا سال سفر کرتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. تراویح کے ایک سجدہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایسا عالیشان درخت کا سایہ دے گا. میری بہنوں، رمضان کے روزے آ رہے ہیں، رمضان کے روزے آ رہے ہیں. ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر. رمضان کے مبارک مہینے میں، رمضان کے مبارک مہینے میں ہر عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ 700 تک دیتا ہے فرشتوں کے ذریعے. لیکن میرے اللہ نے فرمایا روزے کا بدلہ میں خود اپنے ہاتھ سے دوں گا. اور ایک روایت میں فرمایا روزے کا بدلہ میں خود ہوں. اللہ تعالیٰ رمضان کے روزے کا بدلہ ہے. اللہ جب روزے کا بدلہ دینے پر جنت میں آئے گا میری بہنوں، کیا اللہ کا مقام ہوگا. جنت بھی اللہ کی، جنت کی نہریں بھی اللہ کی، جنت کی ساری نعمتیں بھی اللہ کی. دودھ کی نہر، شراب کی نہر، شہد کی نہر، پانی کی نہر. جنت میں بڑے بڑے پرندے، ہر قسم کی جنت کی نعمتیں، بڑے بڑے پھل. رمضان کے روزہ رکھنے کی بنیاد پر اللہ جنت میں بڑی بڑی نعمتیں دے گا. اسے میری بہنوں ابھی سے رمضان کی تیاری کرو. رمضان کی تیاری سموسے نہیں ہے، رمضان کی تیاری پکوڑے نہیں ہیں. رمضان کی تیاری ابھی سے اپنے دل کو پاک کر لو، اپنے دل کو پاک کر لو. دل میں سے کینہ نکل جائے. شب قدر کی رات میں اور شب برات کی رات میں ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی جو دلوں میں کینہ رکھتے ہیں، دلوں میں غصہ پالتے ہیں. آج ہم دلوں میں اتنا کینہ پالتے ہیں جیسے ماں اپنے بچے کو پالتی ہے. جیسے ماں بچے کو پالتی ہے تو بچہ بڑا ہوتا ہے، دل میں ہم کینہ کو پالتے، کینہ پلتا ہی رہتا ہے. بھائی کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں، بہو ساس سسر کے بارے میں، ساس بہو کے بارے میں، دیرانی جیٹھانی کے بارے میں، جیٹھانی دیرانی کے بارے میں، پڑوسن پڑوسے کے بارے میں. ایک کئی سا معاشرہ ہے. دل میں کینہ رکھنا، دل میں ڈر رکھنا یہ بہت بڑی خطرناک عادت ہے. میرے نبی نے فرمایا دل کو صاف کر لو، دل کی صفائی پر تو جنت کی بشارت ہے. رمضان کی یہ تیاری ہے، اپنے دلوں کو پاک کر لو. رمضان کا مبارک مہینہ قرآن کریم کا مہینہ ہے. پورا قرآن رمضان میں اترا ہے. رمضان میں بھی ہمارا مدرسہ چالو رہے. ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ. یہ بالسنا جس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، آج ہمارے یہاں بچے حافظ بن کے نکل لگے ہیں. بچوں کی دستار بندی ہو رہی ہے. ہمارا مکتب بڑھ رہا ہے. جماعتوں کی جماعتیں نکل لگی ہیں. کتنی جماعتیں آ رہی ہیں. ہماری مسجد کی جماعتیں بیرون جا رہی ہیں. ہمارے بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں. میری بہنوں، اللہ نے آپ کی بستی کو قبول کیا ہے. اللہ کا شکر کرے، شکر گزاری ہوگی اللہ نعمت کو بڑھائے گا، نعمت میں ترقی دے گا. ناشکری ہوگی اللہ جب لینے پر آتا ہے اللہ لے کے بھی بتاتا ہے. جس طرح اللہ دیتا بھی ہے اس طرح اللہ لیتا بھی ہے.
اللہ کی نعمتوں کے شکر گزاری کیا ہے؟ ہم قدم قدم پر اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں، اپنی خلوت اللہ کی نافرمانیوں سے بچاوے، غلط عشق و محبت سے اپنے آپ کو بچاوے، جھوٹی محبتوں سے اپنے آپ کو بچاوے، اپنے بیٹوں کی تربیت کرو، اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ بیٹا کبھی زندگی میں غلط مت دیکھنا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ حضور کی خدمت میں آئی، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، مصلی پر تھے، اور بیٹی فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ گھر میں بہت تکلیف ہے، ناداری کی شکایت کی۔ تو میرے نبی نے کہا میری بیٹی فاطمہ میں مصلی پر بیٹھا ہوں تو جو کہے گی میں اللہ سے کہوں گا، اللہ پاک تیری تمنا پوری کرے گا، اللہ پاک تیری غریبی کو دور کر دے گا۔ لیکن میری بیٹی فاطمہ سن، میں اللہ کو کہوں گا اللہ پورا تو کر دے گا، تیرے پاس مال و دولت آ جائے گی، لیکن میری بیٹی جب مال و دولت آتا ہے تو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گی اور آخرت سے محروم ہو جائے گی۔ میری بیٹی سوچ لیں، میں بھی اللہ سے کہتا ہوں کیا لینا ہے، جتنا لینا ہے، جو بھی لینا ہے میں اللہ سے کہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے کہا ابا جان مجھے کچھ بھی نہیں لینا، یوں کہ سجدے میں گر گئی اور توبہ اور استغفار کرنے لگی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں سے واپس آئے۔ آپ کی عادت تھی جب اللہ کے راستے میں سے واپس آتے تھے آپ مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ 2 رکعت نماز آپ نے پڑھی، 2 رکعت کی نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پر جاتے تھے، پھر اپنی بیویوں کے گھروں پر جاتے تھے۔ بیٹی فاطمہ کے گھر پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت فاطمہ حضور کے استقبال میں آئی تو دیکھا کہ اللہ کے نبی کا چہرہ بدلا ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ رونے لگی کہ بیٹا کیوں روتی ہے؟ کہ ابا جان سفر کی وجہ سے آپ کا چہرہ بدلا ہوا ہے، آپ کے کپڑے میلے ہیں، آپ کے کپڑوں کا قدر بدل چکا ہے۔ تو میرے نبی نے کہا میری بیٹی فاطمہ مت رو، اللہ نے تیرے ابا کو ایک کلمہ دیا ہے، ایک دین دیا ہے، اللہ کیا کپڑوں کی قدر نہیں ہے، اللہ کیا دین کی قدر ہے۔ میری بیٹی فاطمہ وہ کلمہ دنیا کے ہر کچے مکان میں جاوے گا، ہر پکے مکان میں جاوے گا۔ اے میری بیٹی فاطمہ جہاں جگہ سورج کی کرنیں جائے گی اور جہاں جہاں رات کا اندھیرا جائے گا وہاں یہ کلمہ پہنچ کے رہے گا۔ اس نے میری بہنوں رمضان کا مبارک مہینے کی آمد ہے، رمضان کی تیاری کرے، اپنے دل کو بالکل پاک کرے، رشتہ داروں میں اگر ناچاکی ہے جا کر معاف کر لے۔ میرے نبی نے فرمایا میں اس عورت کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کا ذمہ دار ہو جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے اور اپنے شوہر کو یوں کہیں ہمیں جھگڑا نہیں کرنا، ہم تو معافی مانگیں گے۔ جو اللہ کی بندی کسی کو معاف کر دے گی اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں معاف کر دے گا۔ دل کو بالکل پاک کر لو، دل کو بالکل صاف کر لو اور آگے بڑھنے کی کوشش کرو، قرآن میں آگے بڑھو، دعا میں آگے بڑھو، نماز میں آگے بڑھو۔ میرے نبی نے فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ، نیک عمل کے کرنے میں جلدی کرو، تکون فتن کقطع اللیل المظلم، ان قریب زمینوں پر اتنے خطرناک فتنے آنے والے ہیں اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح۔ آپ نے دیکھا مغرب کے بعد اندھیرا تھوڑا ہوتا ہے پھر اندھیرا بڑھ جاتا ہے، پوری رات اندھیری ہو جاتی ہے کہ اندھیرے میں انسان کو پتہ نہیں چلتا کیا گرا ہے۔ حق اور باطل مل جائے گا کہ نیکی کو انسان برا سمجھے گا، برائی کو نیکی سمجھے گا، بدی کو نیکی کو بدی، معروف کو منکر سمجھے گا، منکر کو معروف سمجھے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ اگر پھر کیا ہوگا؟ تو میرے نبی نے فرمایا اس وقت انسان صبح کے وقت مومن ہوگا، شام کے وقت کافر ہوگا، شام کے وقت مومن ہوگا، صبح کے وقت کافر ہوگا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے بھی کیسے ہوگا؟ تو میرے نبی نے فرمایا اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دنیا کے پیچھے، سونا و چاندی کے زیورات کے پیچھے اور کپڑوں کے پیچھے عورتیں لگے گی، مرد دنیا کمانے میں، چاہے دنیا سود سے آوے، ویاج سے آوے، ہمارے بنگلے بنے، ہماری کوٹھیاں بنے، آدمی دین کو دھکے مارے گا۔ اس وقت یہ ہوگا۔ اس سے میری بہنوں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ سے مانگو اللہ مجھے اور آپ کو رمضان تک پہنچا دے۔ ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے، اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے زندہ کرو۔ رمضان میں جماعت اللہ کے راستے میں 3 دن کی نکلے گی، مردوں کی نکلے گی، مستورات کی نکلے گی۔ ہمارے گھر میں 3 بیٹے ہیں، ہمارے گھر میں شوہر ہیں، ہمارے گھر کی مستورات ترتیب بناوے، گھر میں جا کر ہر ایک کا وقت اللہ کے راستے میں 3 دن لگے، پورے رمضان میں جماعت آ رہی ہو،
رمضان میں جماعتیں جا رہی ہو، اللہ موقع دے تو تم بھی 3 دن مستورات کے ساتھ جماعت میں جاؤ، تاکہ تمہاری قربانی مستورات کی رمضان میں زندہ ہو جائے گی، آپ کا اثر پورے علاقے کے اوپر پڑے گا، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ اس سے میری بہنوں، پردوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ، رمضان کی تیاری کے ساتھ ساتھ اللہ کا راستے کا خروج ہمارے گھر میں زندہ ہو جائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ تمام کو، پوری امت مسلمہ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ ہماری جو بہنیں آئی ہوئی ہیں جنہوں نے ہمارا امتحان لیا ہے، اور امتحان میں جو جو کمی ہیں، ان کمی کو دور کرنے کی کوشش کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ ہم پورا قرآن اللہ کی محبت کے ساتھ پڑھنے والی بنے، قرآن کو صحیح تجوید سے پڑھنے والی بنے۔ پھر آپ کو فضائل اعمال سیکھنی ہے، آپ کو صحابہ کی زندگیاں سیکھنی ہے، صحابیات کی زندگیاں سیکھنی ہیں، قرآن کریم آپ کو سیکھنا ہے، آپ کو بہت کچھ سیکھنا ہے۔ سیکھتے سیکھتے مرنا ہے، کرتے کرتے مرنا ہے، اور مرتے مرتے کرنا ہے۔ انشاءاللہ آخرت میں اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ دعا کر لیں انشاءاللہ۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے۔ یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے۔ یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، یہ تمام آنے والی مستورات کو، اور اے اللہ تمام یہاں کی مقامی مستورات کو قبول فرما۔ اے اللہ مستورات میں دین بدین دین کی ترقی عطا فرما، دین کی ترقی عطا فرما، ہمارے یہاں کے ذمہ داروں کی توجہات میں اور مزید اضافہ فرما۔ یا اللہ اس گاؤں کو تو قبول فرما، یا اللہ ظاہری باطنی شر سے اس گاؤں کی حفاظت فرما، یہاں کے نوجوانوں کو دیندار بنا، راتوں کو رونے والے بنا، یہاں کی مستورات کو پردے کی پابند بنا، قرآن کی تلاوت کی پابند بنا۔ ہمارے گاؤں سے، ہمارے شہر سے جتنی بھی برائیاں آ رہی ہیں، یا اللہ رسمیں آ رہی ہیں، سود آ رہا ہے، بیاج آ رہا ہے، یا اللہ اس سارے کے ساری برائیوں کو دور فرما کر شیطان کو دھکے مارنے والا بنا دے، فرشتے ہماری بستی میں آنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین کی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔